غور سے آپ توجہ فرمائیں، خصوصاً جوانان، کہ پہلے شریعت کا سلسلہ جاری تھا، لیکن رسول اللہ کی خاتمیت سے اب شریعت کا سلسلہ، جو اللہ کی طرف سے تعلیمات پہنچنی تھی وہ پہنچ گئی، شریعت مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ یہ مرحلہ دین کا مکمل ہوا اور اب اگلا مرحلہ شروع ہونا تھا۔ وہ کیا تھا؟ دین کو بچانے کا مرحلہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ یہ مرحلہ 1,24,000 انبیاء نے پہلا مرحلہ مکمل کر لیا کہ دین پہنچ گیا، کامل ترین دین پہنچ گیا، اور اس دین کی جو اساسی کتاب ہے قرآن کریم، اس کے تحفظ کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ اب اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ لیکن اب اگلا مرحلہ شروع ہو گیا تھا، وہ مرحلہ تھا اس دین کو بچانے کا، دین کے تحفظ کا، کیونکہ اب کوئی وحی تو نازل نہیں ہونی، شریعت مکمل ہو چکی، لیکن اس کا تحفظ اور اس کو بچانا اور اس کو نافذ کرنا رہ گیا۔ آپ بھی جانتے ہیں عزیزان محترم کہ کسی چیز کو بنانا اور کسی چیز بنی ہوئی چیز کو بچانا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ بے شک بے شک، بہت صحیح ہے نا؟ بنانا آسان ہوتا ہے، بنی ہوئی چیز کو بچانا مشکل ہے۔ آپ کے پاس بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہوں گی بے شک، ذاتی زندگی میں۔ مشکل ہوتی ہے کوئی چیز بنانے میں، ایک وقت لگتا ہے، زندگی صرف ہوتی ہے، گھر بناتے ہیں آپ، گاڑی بناتے ہیں، بچی کا جہیز بناتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز مادی چیز آپ بناتے ہیں، اس کو بنانے میں آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، بے شک، مشقت ہوتی ہے، وقت لگتا ہے آپ کا۔ آواز آ رہی ہے نا سب؟ جی جی، بے شک، توجہ پھر میری طرف رکھیں۔ ماشاءاللہ، باقی چیزیں دیکھنے کے لیے وقت بہت سارا ہے، اس گفتگو کے لیے 1 گھنٹہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، بسم اللہ بسم اللہ۔ بنانا آسان ہے، بنی ہوئی چیز کو بچانا مشکل ہے۔ اسی لیے دعاؤں میں بھی ہم مانگتے ہیں پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، مانگتے ہیں نا دعا؟ جی بے شک، ایک دعا مانگتے ہیں پروردگار ہمارے قدم اس راہ پر ثابت رکھنا۔ ہاں، یعنی تو ہم گئے، آنا بھی مشکل تھا، لیکن آنے کے بعد ثابت قدم رہنا زیادہ مشکل ہے۔ واہ واہ واہ، ثابت قدم رہنا زیادہ مشکل ہے۔ یہ مرحلہ تو پورا ہو گیا کہ دین پہنچ گیا، لیکن پہنچے ہوئے دین کا تحفظ کا مرحلہ تھا۔ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ، تحفظ ایک مشکل ادھر ہی مرحلہ بیٹھ جا، ماشاءاللہ۔ محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلندر یک زبان نعرہ حیدری، بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تحفظ کا مرحلہ آ گیا۔ تحفظ کے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے آئمہ معین فرمائے، بے شک، امیر المومنین علی علیہ السلام اللہم صلی علی کی ولایت کا اعلان ہوا غدیر میں، اور وہ سلسلہ آگے جاری رہا۔ اب مرحلہ یہ آیا تھا کہ اس دین کو بچایا جائے، بس چھوڑنے چاہیے، بار بار ڈسٹرب ہوں گے، اس سے فائدہ نہیں ہے۔ یہ ادھر بیٹھ جاؤ ساتھ ہی۔ درود پڑھے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا، دین پہنچ گیا۔ اب دوسرا مرحلہ دین کے تحفظ کا تھا، اور تحفظ مشکل ہوتا ہے، بنی ہوئی چیز کو بچانا مشکل ہوتا ہے۔ اور سابقہ امتوں کے ساتھ یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ بڑی محنتوں کے ساتھ انبیاء نے دین پہنچایا، لیکن جب تحفظ کا مرحلہ آیا تو وہاں پر دین بچا نہیں۔ تحفظ میں تحریف ہو گئی، عیسائیت میں تحریف ہو گئی، یہودیت میں تحریف ہو گئی۔ جی جی، جو ماشاءاللہ، پہلے اللہ ماشاءاللہ، کی طرف سے کتابیں آئیں، وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں باقی نہ رہ سکی۔ اب جب دین مکمل ہو گیا تو اس کے تحفظ کا مرحلہ اہم تھا، اور اس تحفظ کے لیے ضروری تھا کہ وہ جو اب دینی رہبر ہوں گے، وہ جو اب دینی امام ہوں گے، ان کی اطاعت کی جائے اور ان کی پیروی کی جائے، کیونکہ جب امتیں اور قومیں
اپنے اماموں کی اطاعت اور پیروی چھوڑ دیتی ہیں، وہاں سے خلا پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، اور تبھی ایسے حالات بنتے ہیں کہ ان کے رہبر بھی مار دیے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، اور دینی کتابوں میں یا شریعت میں تحریف ہو جاتی ہے۔ تو اب جب دین مکمل ہو گیا تو اس کامل دین کا تحفظ کا مرحلہ شروع ہوا۔ اس تحفظ کے مرحلے کے لیے اللہ نے آئمہ مقرر کیے، ایک نظام بنایا، ایک نظام رسول اللہ کے حوالے کیا۔ رسول اللہ نے اس نظام کو پریکٹیکلی عملی طور پہ مدینہ میں نافذ کیا، نافذ کر کے امت کو دکھایا کہ یہ اس طرح چلے گا۔ اور پھر اپنے جاتے جاتے جب کافر اس امید میں تھے کہ یہ رسول خود کہہ رہا ہے کہ میں جانے والا ہوں، تو جب یہ چلا جائے گا تو ہم دین کو ملیا میٹ کر دیں گے، تو رسول اللہ نے ایسا قلعہ دین کو عطا کر دیا، ایسا قلعہ دین کو بیان کر دیا کہ جس قلعے کے سننے کے بعد جب وہ اعلان سنا غدیر میں، تو قرآن نے گواہی دی کہ کافر مایوس ہو گئے۔ بے شک کافر مایوس ہو گئے۔ کیوں مایوس ہوئے؟ کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ رسول خود کہہ رہا ہے کہ میں تو جانے والا ہوں، یہ میرا آخری حج ہے، جب یہ رسول جائے گا تو ہم ایک ضرب لگائیں گے اور اس دین کو ختم کر دیں گے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک شخصیت پر کھڑا ہوا ہے، یہ شریعت صرف ایک شخصیت پر کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن جب غدیر کے دن رسول اللہ نے اعلان کر دیا نظام کا، جب رسول اللہ نے ولایت امیر المومنین کے ذریعے دین کے تحفظ کا نظام کا اعلان کر دیا، تو وہاں وہ مایوس ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ اب ہم دین کو نابود اور خراب نہیں کر سکتے۔ دین سے وہ مایوس ہو گئے، لیکن دینداروں سے مایوس نہیں ہوئے۔ ماشاءاللہ دین سے مایوس ہوئے لیکن دینداروں سے مایوس نہیں۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ دین نہیں ہم ختم کر سکتے، دین کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن دینداروں کا جو دین سے تعلق ہے اس تعلق کو ہم خراب کر سکتے ہیں، دینداروں کو ہم ورغلا سکتے ہیں، دینداروں کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ اپنے دینی رہبران کی پیروی چھوڑ دیں، ان کی اطاعت چھوڑ دیں، ان کے حکم کی تعمیل چھوڑ دیں، ان کی اطاعت یہ نہ کریں، ان کے کہے پر یہ نہ چلیں، تو پھر امام بھی ہوگا، قوم بھی ہوگی، دین بھی ہوگا، لیکن یہ یکجا ہو کر نظام نہیں بنیں گے۔ اور جب نظام نہیں بنیں گے تو ہم آسانی کے ساتھ ان کو مشکلات کے ساتھ اور دشواریوں کے ساتھ دوچار کر سکتے ہیں۔ یعنی دین کے معاملے میں وہ مایوس ہوئے، لیکن دینداروں سے وہ مایوس نہیں ہوئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام پہلے سے کر دیا وہ یہ کہ رسول اللہ سے کہا کہ اے رسول آپ انہیں کہے مجھے اجر رسالت چاہیے۔ باقیوں نے نہیں مانگا، لیکن میں تم سے اجر رسالت مانگتا ہوں۔ کیا ہے وہ اجر رسالت؟ کہ تم نے میرے اہل بیت سے مودت رکھنی ہے۔ تم نے میرے اہل بیت سے کیا رکھنی ہے؟ مودت۔ کیوں مودت واجب کی گئی؟ اس لیے کہ اطاعت کے لیے محبت ہونا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اطاعت کے لیے محبت ہونا ضروری ہے۔ اطاعت کا پہلا مرحلہ محبت ہے۔ جب تک آپ کسی سے محبت نہ کریں اس کی اطاعت کے لیے آپ آمادہ ہی نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کو کسی سے محبت نہ ہو، آپ کو اپنے افسر سے محبت نہیں ہے، آپ مجبوری میں اس کے حکم پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، مجبوری میں کر رہے ہوتے ہیں نا، یا تنخواہ بچانے کے لیے، یا نوکری بچانے کے لیے، یا کاروبار بچانے کے لیے۔ جب وہ افسر آگے پیچھے ہوتا ہے تو وہاں ہم ڈنڈی مار لیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ جہاں ہمیں مجبوراً اطاعت کرنی پڑے، مجبوراً حکم کی تعمیل کرنی پڑے، اور ہمارے دل میں اس باس کی، اس کہنے والے کی، اس افسر کی، اس سپروائزر کی ذرا بھی ہمدردی اور محبت نہ ہو، وہاں پر صرف اطاعت ڈر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ڈر کی وجہ سے۔ یا وہ دیکھ رہا ہوگا، یا کیمرہ لگا ہوگا، یا کوئی نقصان۔ اگر کوئی نقصان نہ نظر آئے، اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اگر وہ افسر موجود نہ ہو، تو وہاں پر ہم کام چوری، آپ لوگوں کو اس بات کا آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا اچھی طریقے سے کہ وہاں کام چوری۔ بچہ کلاس میں آتا ہے، اس کو کوئی مضمون پسند نہیں ہے، استاد موجود ہے تو پڑھ لے گا، استاد نہیں ہے تو ڈنڈی مارے گا، توجہ نہیں دے گا۔ اگر محبت نہ ہو تو وہاں پر اطاعت نہیں ہو سکتی۔ ظاہری طور پہ ہو سکتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل
محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ممکن ہے ظاہری طور پر وہ بات مان لے لیکن اطاعت نہیں کرے. اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ محبت ہو. بے شک. اسی لیے رسول اللہ نے مودت کا اجر طلب کیا کہ میرے اہل بیت سے مودت رکھو کیونکہ محبت کا نتیجہ اطاعت میں نکلے گا. ماشاءاللہ. جب محبت ہوگی تو محبت اثر دکھائے گی اور محبت کا اثر یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کی مرضی اور رضا پر چلتا ہے. اگر کوئی محبت کا دعویٰ کرے لیکن اپنے محبوب کی مرضی اور رضا پر نہ چلے تو اس کی محبت کے دعوے کے اندر گڑبڑ ہے. کیونکہ ہر چیز اپنا اثر دکھاتی ہے. موسم بدل رہا ہے آپ کے اوپر اثرات اس کے ظاہر ہو رہے ہیں. اگر کوئی موسم بدلے اثر ظاہر ہوتا ہے ہر ایک کے اوپر. اگر ہم دعویٰ کریں جی موسم تبدیل ہو رہا ہے لیکن اثر ظاہر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ تبدیلی نہیں آئی. جیسے بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی مہینہ تو وہ آگے لیکن ابھی اس طرح ٹھنڈ شروع نہیں ہوئی، یعنی ابھی وہ تبدیلی نہیں آئی. اور اس طرح کی کئی مثالیں ہم لے سکتے ہیں. محبت میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب محبت ہوتی ہے کسی کے ساتھ تو محبت اپنا اثر دکھاتی ہے. محبت کا پہلا اثر یہ کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں جس سے آپ کا محبوب محبت کرتا ہے. آپ کو ایک آدمی بڑا پسند ہے، آپ کو ایک عالم بڑا پسند ہے. آپ نے تجربہ کیا ہوگا ایک عالم آپ کو بڑا پسند ہے، آپ چاہتے ہیں اس کو. لا محالہ اس کے بچوں کو بھی آپ چاہتے ہیں. ہوتا ہے نا. اگر نافرمان نہ ہو تب اس کے بچوں کو بھی آپ چاہتے ہیں. آپ محسوس کریں آپ کے اندر ایک چاہت پیدا ہوتی ہے اس کی اولاد کے لیے. اس کی اولاد آپ کو نظر آتی ہے تو آپ اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. آپ یہاں مرد حضرات بیٹھے ہیں، آپ کو اپنی ہمشیرہ سے اپنی بہنوں سے محبت ہے. اس محبت کا اثر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی بہن کے بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں نا. محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو بہن سے محبت ہے اور بہن اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے تو وہ اثر کے طور پہ ظاہر ہوتی ہے کہ آپ بھی اپنی بہن کے بچوں کو چاہتے ہیں. کوئی تکلیف ہوتی ہے ان کو تو آپ پریشان ہوتے ہیں، فون کرتے ہیں. بلکہ الٹا جس بہن کی وجہ سے ان بچوں سے آپ کی نسبت ہے، اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیماری کا غصہ بھی ماں پہ نکال دیتے ہیں کہ تو نے خیال نہیں رکھا، تیرے بچے بیمار ہو گئے. اثر دکھاتی ہے محبت. یہ مثال دے رہا ہوں چند ایک. رسول اللہ نے اہل بیت کی محبت کا اجر اس لیے طلب کیا کہ جب اہل بیت سے محبت ہوگی تو محبت اپنا اثر دکھائے گی. اور محبت کا پہلا اثر اطاعت ہے. محبت کا پہلا اثر اطاعت ہے. کیوں؟ کیونکہ جس سے محبت کر رہے ہیں جو وہ چاہتا ہوگا اگر میں اسے چاہتا ہوں تو میں بھی وہی چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اہل بیت کو چاہتا ہوں، سب سے ہلکا پیمانہ جو اہل بیت نے بیان کیا محبین کا وہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا سب سے ہلکا پیمانہ یا سب سے آپ کہہ لیں کہ عام پیمانہ جو بیان کیا وہ یہ کہ جو ہمارے دوستوں سے محبت رکھے اور جو ہمارے دشمنوں سے نفرت رکھے، دشمنی رکھے، وہ ہمارا چاہنے والا ہے. یہی پیمانہ ہے نا. اہل بیت کو چاہنے والے اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں سے جو محبت رکھے اور اہل بیت کے دشمنوں سے جو نفرت کرے، بیزاری کا اظہار کرے، برات کرے، وہ چاہنے والا ہے. یہ ایک سادہ سا اور ہلکا سا پیمانہ، ابتدائی پیمانہ آپ کہہ سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ محبت کا اثر ہے. اب کوئی یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اہل بیت کو چاہتا ہوں لیکن وہ اطاعت نہیں کرتا تو یہاں پر اب 2 درجے آ جاتے ہیں. اگر کوئی چاہتا ہو، اس پہ آپ نے نقطے پر غور کرنا ہے کیونکہ اسی بات سے ہم اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی محبت کا دعویٰ رکھتا ہے اور محبت کے بارے میں اظہار بھی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اہل بیت کے چاہنے والوں اور اہل بیت کے دوستوں کو اس سے محبت رکھتا ہوں اور اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت رکھتا ہوں، تو یہ پہلا مرحلہ ہے. اس کو آپ محب کہیں گے. اسے کیا کہیں گے؟ محب. لیکن رسول اللہ صرف محب نہیں طلب کر رہے، رسول اللہ صرف حب طلب نہیں کر رہے بلکہ مودت طلب کر رہے ہیں. اگلا مرحلہ بھی ہے
یعنی اہل بیت سے محبت ہو، اہل بیت کے چاہنے والوں سے، اہل بیت کے دوستوں سے محبت، اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت، اور اگلا مرحلہ اور اگلی بات کیا؟ اہل بیت کی اطاعت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو اس مرحلے پر ہو، جو پہلے مرحلے پر ہے وہ محب ہے، جو اگلے مرحلے پر ہے وہ ہے شیعہ. مطیع شیعہ. جو اطاعت کے مرحلے پر ہے وہ کیا ہے؟ شیعہ. امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، میں اکثر یہ بیان کر چکا ہوں. امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر امام کو کہا انا من شیعتکم، میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں. امام نے فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈر. ہاں ہاں واہ اللہ کا واہ. خوف تھا. بڑا دعویٰ کر دیا تو نے. اللہ اکبر. کہنے لگا کیا مطلب مولا؟ امام نے فرمایا تو ہمیں چاہتا تو ہے لیکن ہمارا شیعہ نہیں ہے. امام نے فرمایا تو یہ کہ انا من محبیکم. تو کہنے لگا کہ پھر چاہنے والا ہی تو شیعہ ہوتا ہے. امام نے فرمایا نہیں، صرف چاہنے والا شیعہ نہیں ہوتا. تیری محبت سچی ہے، تو ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن تو شیعہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جس میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہوں. ایک لفظ میں کہوں تو وہ ہماری اطاعت کرتا ہے، وہ مطیع ہوتا ہے. جو محبت بھی کرے اور اطاعت بھی کرے وہ شیعہ کہلانے کے لائق ہے، لیکن جو محبت کرے اور اطاعت نہ کرے وہ شیعہ کہلانے کے لائق نہیں ہے، بقول معصومین علیہ السلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ معصومین کی زبان کا ہے قول ہے. یہ وہ باتیں ہیں معصومین کی جو شاید ممبر سے پہنچنے میں بھی کوتاہی ہوئی اور ہم سننا بھی بعض اوقات نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ کام والی بات ہے نا، کچھ کرنا پڑتا ہے اس میں. یہ وہ بات ہے جس میں ذمہ داری آتی ہے، اور ہم تو چاہتے ہیں ہمیں کوئی شارٹ کٹ مل جائے اور ہم وہاں سے نکل جائیں. مختصر ایک اشارہ کروں واقعے کی طرف اور پھر آگے بڑھوں. امام رضا علیہ السلام کچھ لوگوں سے نہیں ملے. امام رضا علیہ السلام کچھ لوگوں سے نہیں ملے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امام علیہ السلام نے ملنے سے انکار کر دیا، 2 مہینے تک نہیں ملے ان سے. مختصر یہ کہ جب امام سے ان کی ملاقات ہوئی، بڑی منتیں انہوں نے امام کی، پیغام بھجوائے. امام سے جب ملے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارا قصور تو بتا دیں کہ کیوں ناراض ہیں آپ، ماشاءاللہ. آپ کیوں نہیں مل رہے. تو امام نے فرمایا جو دعویٰ تم کر رہے ہو، تم نے پتہ کیا دعویٰ کیا ہے؟ جھوٹ بول رہے ہو تم. وہ حیران ہو گئے کہ ہم نے کون سا جھوٹ بول دیا امام کے ساتھ. امام نے فرمایا تم تشیع کا دعویٰ کر رہے ہو، تم شیعہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو. تم جانتے ہو کہ علی کا شیعہ کون ہے؟ تم یہ کہتے ہو ہم علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں. امام نے فرمایا کہ تم نے جو دعویٰ کیے تم جانتے ہو کہ علی کا شیعہ کون ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا علی کا شیعہ حسن ہے، علی کا شیعہ حسین ہے، علی کا شیعہ ابو ذر ہے، علی کا شیعہ مقداد ہے، علی کا شیعہ مالک اشتر ہے، علی کا شیعہ عمار یاسر ہے. یہ لوگ ہیں جو شیعہ کہلانے کے لائق ہیں. امام نے فرمایا کہ تم محبت کرتے ہو ہم سے، تمہارے دل میں ہماری محبت ہے اور تمہارے دل میں ہمارے دشمنوں کی نفرت بھی موجود ہے. تم کہا کرو ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. اگر تم یہ کہو گے تو اس بات پر ہم راضی ہوں گے. ان لوگوں نے کہا مولا ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ ہم آپ کے چاہنے والے، آپ کے شیعہ نہیں ہیں. بار محمد و آل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے شیعہ نہیں. امام نے ان کو اٹھ کر گلے سے لگایا. اللہ. 2 مہینے جن سے ملاقات نہیں کی انہیں اپنے گلے سے لگایا، کیونکہ انہوں نے سچی بات کر دی. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے شیعہ کیوں امام نے ان سے یہ کہلوایا؟ کیونکہ وہ محبت تو کرتے تھے امام سے لیکن اطاعت نہیں کرتے تھے. اطاعت نہیں کرتے، بات نہیں مانتے تھے، اپنی مرضی کرتے تھے. جیسے وہ اکثر میں نے مثال دی ہے وہ ٹرالی والی، صدقے جاواں پر کم نہ آواں، صدقے جاواں پر کم نہ آواں. یعنی صدقے تو وہ جاتے تھے لیکن جب انہیں کسی ذمہ داری کے لیے بلاتا ہے. اسی لیے ایک بہت خوبصورت موضوع ایک مفکر شخصیت نے بیان کیا، رحیم پور ازغدی. جو موقع نہیں ہے یہاں پر لیکن اس پہ بات ہونی چاہیے، میں صرف اشارہ آج کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کی طرف. انہوں نے فرمایا کہ حب حسین اور حب امام حسین میں فرق ہے. انہوں نے کہا کہ حب حسین اور حب امام حسین میں زمین آسمان کا فرق ہے.
حسین سے محبت کربلا نہیں پہنچاتی، امام حسین سے محبت کربلا پہنچاتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ انہوں نے یہ بیان کیا کہ مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، تمام مملکت اسلامی میں کثرت سے لوگ تھے جو حسین کو چاہتے تھے، حسین سے محبت کرتے تھے، حسین کو چومتے تھے، حسین کے جانے پہ روئے، حسین کے قتل پہ روئے، لیکن وہ امام حسین سے محبت نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ محبت اطاعت سے خالی تھی۔ ہم نے تو اپنی طرف سے بنایا نا ہتھوڑا، ہماری نظر میں جتنے بھی کربلا سے باہر تھے سب کی ایسی کی تیسی، ہم نے تو اس طرح بنایا ہونا ہے جو کربلا نہیں آیا وہ دو چار جن کو ہم جانتے ہیں ان کی وکالت ہم کر لیتے ہیں، مدینہ میں دو چار شخصیات کو ہم جانتے ہیں، مکہ میں جانتے ہیں، نہیں ان کے بارے میں ہم کہہ لیتے ہیں مسئلہ نہیں ہے، ان کی کوئی وجہ ہوگی، وجہ کوئی بیان کر دیتے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں آئے ہوں گے، لیکن جن کو ہم نہیں جانتے ان کے بارے میں عمومی تصور کیا ہے تشیع میں کہ یہ تو امام حسین کو چاہتے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو امام کے ساتھ نہیں آئے امام کو مل کے روئے، آپ امام کے قتل کے بعد روتے ہیں، وہ امام کی زندگی میں روئے۔ آپ آج رو رہے ہیں نا، آپ عزاداری کر رہے ہیں، ابھی کتنا عرصہ ہو گیا کربلا کو، 1350 سال سے اوپر گزر چکا ہے، آپ شہادت امام حسین کے بعد روتے ہیں، یہ لوگ امام کی زندگی پہ امام پر روئے، امام سے مل کے امام پر روئے، امام کو خود خبر دی کہ ہم نے سنا ہے آپ کے بارے میں رسول اللہ سے یہ واقعہ، ہم نے فلاں امام سے یہ حدیث سنی ہے، ہمیں یہ واقعہ سنایا گیا، ہمیں لگتا ہے کہ آپ مار دیے جائیں گے، امام کو خود خبر دیتے اور پھر روتے۔ خلیفہ ثانی کے فرزند عبداللہ ابن عمر، بڑی شخصیت عالم اسلام کی اور تاریخ اسلام کے، انہیں سمجھا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کو مل کے کیا کہتے ہیں، میں نے آپ کے نانا سے خود سنا ہے جس نے حسین کا ساتھ نہیں دیا وہ خوار ہو جائے گا، وہ کبھی کامیابی نہیں دیکھے گا، یہ کہہ کے رونا شروع کر دیا، روئے، بڑا روئے، اور رونے کے بعد کیا کہا، میں وہیں بوسہ دینا چاہتا ہوں جہاں آپ کے نانا بوسہ دیا کرتے تھے۔ امام کہا رسول اللہ سینے پر بوسہ دیتے تھے، امام نے کہا ٹھیک ہے بوسہ دو، سینے کو چوما اور روتا روتا چلا گیا۔ عبداللہ ابن متی مدینہ سے باہر امام کو ملا، کہا اگر آپ کو کچھ ہوا ہمارے اوپر لعنت ہو، آپ سید و سردار عرب ہیں، کوفہ وہ شہر ہے جو نہ آپ کے بابا کا وفادار ہے نہ آپ کے بھائی کا وفادار ہے، یہ آپ سے بھی وفا نہیں کرے گا، اس نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ کو کچھ ہوا تو آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کو اسیر کر لیا جائے گا۔ ابھی امام مدینہ سے نکلے ہیں، مکہ بھی نہیں پہنچے، کربلا تو دور ہے، لیکن امام کے ساتھ نہیں آیا۔ بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ایسے لوگوں کی ہیں جو حسین سے محبت کرتے تھے، وہ روئے بھی، انہوں نے گریہ بھی کیا، انہوں نے امام کو روکا بھی، لیکن وہ کربلا نہیں گئے۔ اب جو امام حسین سے محبت کرنے والے تھے وہ کون تھے؟ اگرچہ انہیں کوئی تھوڑا بہت غلط فہمی بھی ہو تب بھی، کیونکہ وہ امام حسین سے محبت کرتے تھے، غلط فہمی ان کی دور ہو گئی۔ بے شک بے شک بے شک۔ اگرچہ ان میں ایسے بھی تھے جو چند دن پہلے دائرہ اسلام میں آئے، لیکن وہ محبت امام حسین تک پہنچ گئے، اس حالت میں کہ تلوار نہیں چلانی آتی پھر بھی کربلا پہنچ گئے۔ جناب زہیر ابن قین جو غلط فہمی کا شکار تھے، یہ سمجھتے تھے کہ خلیفہ سوم کے قتل میں امیر المومنین اور بنی ہاشم ملوث ہیں۔ امام حسین سے ایک مختصر ملاقات میں ان کی غلط فہمی دور ہوئی اور وہ کربلا پہنچ گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ وہاب قلبی جو چند دن پہلے مسلمان ہو رہے ہیں، وہابی قلبی، جن کی کل کائنات ان کی ماں اور بیوی ہے، اللہ اکبر، جن کو حالات کا بھی علم نہیں ہے کہ مدینہ میں کیا ہو رہا ہے، کوفہ میں کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ محبت امام حسین تک پہنچ گئے۔ یہ تھے چرواہے، ان کو تلوار چلانی نہیں آتی تھی، ان کے پاس لاٹھی تھی جس سے یہ اپنے جانور ہانکتے تھے، اسی لاٹھی سے لڑائی کرنے کے لیے کربلا پہنچ گئے۔ جناب حبیب ابن مظاہر کا وہ 122 سالہ بوڑھا جو گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتا تھا، وہ کربلا پہنچ گیا۔
وہ جو خواتین تھی کربلا کے اندر جن کے کم سن بچے تھے، جناب قاسم علیہ السلام کے علاوہ اور بھی نوجوان موجود تھے کربلا میں، ماشاءاللہ ان کی ماشاءاللہ ماؤں کو اپنے بچوں کی شادیوں کی پرواہ نہیں تھی، شہادت کی پرواہ تھی۔ ہائے ہائے کیا بات امام حسین سے ضد کر رہی تھی ہر ماں کہ میرے بچے کو پہلے بھیجو قتل کے لیے، میرے بیٹے کو پہلے لے کر جاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ کا بیٹا اس کی طرف کوئی تیر آئے اور ہمارا بیٹا محفوظ رہے؟ یہ جذبہ تھا ان عورتوں کے اندر، ان خواتین میں یہ حوصلہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو چند شخصیات تھیں یا یہ جو چند لوگ تھے، یہ امام حسین سے محبت کرتے تھے۔ اسی لیے عزیزان محترم، ان کو ضمانت اور گارنٹی دی امام نے، اس کے باوجود یہ کربلا چھوڑ کر نہیں گئے۔ اللہ اکبر ماشاءاللہ شہادت ایک عام تصور یہی ہے نا کہ جنت کی بحث ہے، جنت کا معاملہ ہے۔ ماشاءاللہ جنت کی ضمانت تو ان کو کس نے دی؟ اس نے دی جو جنت کے جوانوں کا سردار تھا۔ بے شک ماشاءاللہ ایسی ضمانت مل گئی جس کے اوپر کسی اور دلیل اور ضمانت کی ضرورت نہیں۔ اور صرف اس پہ غور کریں، صرف جنت کی ضمانت نہیں ملی، ان کو امام حسین کی رضامندی بھی مل گئی۔ کیا بات امام حسین راضی بھی ہو گئے ان سے کہ میں تم سے راضی بھی ہوں اور جنت بھی تمہاری۔ ماشاءاللہ ممکن ہے ماشاءاللہ بہت سارے جنت میں جائیں لیکن حسین ان سے راضی نہ ہو۔ اب ہو سکتا ہے آپ سوچیں یہ تو بڑی عجیب سی بات میں نے کر دی۔ اس کے اوپر ایک روایت موجود ہے جو ایک عالم دین نے بیان کی کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا معائنہ کروائے گا، ان کا معائنہ کروائے گا اور فرشتوں سے کہے گا کہ اس جنتی کو چیک کرو کہ میری خاطر اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی اذیت پہنچی ہے، کوئی گالی کھائی ہے، اس نے کوئی گولی کھائی ہے، کوئی تھپڑ، کوئی تانا، کوئی بات اس کو سننے کو ملی۔ فرشتے آ کر کہیں گے کہ اے پروردگار یہ فلاں جنتی ہے، بالکل صحیح و سالم، نہ روح پہ کوئی زخم ہے نہ اس کے جسم پہ کوئی زخم۔ جنت کا سلیبس اس کا پورا تھا، جنت کا نصاب پورا تھا، جنت میں تو یہ آ گیا۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ اس کو لے جاؤ جو اس کا مقام ہے، لیکن میں اس سے بات نہیں کروں گا۔ اور اس وقت کیا حکم دے گا اللہ کہ شہدائے کربلا کو لے آؤ۔ کس کو لے آؤ؟ شہدائے کربلا کو لے آؤ جو میری خاطر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اللہ اکبر میری خاطر ماشاءاللہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آپ غور کریں عزیزان، ان کو جنت کی ضمانت بھی مل چکی تھی اور امام حسین بھی ان سے راضی ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ امام کو چھوڑ کر نہیں گئے، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ ہم صرف حسین کو نہیں چاہتے، امام حسین کو چاہتے ہیں۔ اور امام حسین کی محبت کا تقاضا یہ کہ جس میدان میں امام ہوگا امت کو اسی میدان میں ہونا چاہیے، چاہے سب کچھ قربان کرنا پڑے۔ اطاعت ہمارے اوپر لازم اور واجب ہے، ہم نے امام کی اطاعت کرنی، ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ یہ موضوع اس بزرگوار نے بیان کیا جو بڑا اہم موضوع ہے۔ عزیزان محترم، یہی معاملہ تمام ائمہ کے ساتھ رہا۔ سبحان اللہ یہ جو مقدمہ میں نے باندھا ہے اس لیے تاکہ امام حسن عسکری تک ہم آ سکیں، یہ معاملہ تمام ائمہ کے ساتھ رہا۔ حسن مجتبیٰ سے محبت کرنے والے کتنے تھے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، امام حسن مجتبیٰ سے محبت کرنے والے کتنے تھے تاریخ آپ کو بتا دی۔ حسن مجتبیٰ کا احترام اور عزت اور ہمدردی اور امام حسن مجتبیٰ سے محبت کرنے والوں کا یہ عالم تھا کہ جب امام کبھی اپنے گھر کے باہر بیٹھ جاتے تو لوگ امام کے سامنے سے گزرتے نہیں تھے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور گلی بند ہو جاتی، جب گلی بند ہونے لگتی تو امام اٹھ کے گھر میں چلے جاتے۔ حسن مجتبیٰ کی محبت کا یہ عالم تھا، احترام کا یہ عالم تھا کہ 25 حج جو امام نے پیدل کیے تو اگر کوئی گھوڑ سوار حاجی گزرتا تو گھوڑے سے نیچے اتر جاتا۔ حسن مجتبیٰ کی احترام اور محبت کا یہ عالم تھا کہ دسترخوان حسن مجتبیٰ پر سینکڑوں لوگ آ کر بیٹھتے، مدد مانگنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے، لیکن امام حسن مجتبیٰ سے محبت کرنے والے کتنے تھے وہ آپ کو جنازہ بتا دے گا۔ کیا بات کیا بات وہ زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، جنازے کو دیکھیں۔ تیر زیادہ تھے، امام حسن سے محبت کرنے والے کم تھے۔
کتنے تھے امام حسن سے محبت کرنے والے؟ امام حسن سے محبت کرنے والوں کا یہ عالم تھا کہ امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو مجھے اپنے اہل بیت کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا، اور مجھے یہ لگا کہ یہ مجھے رسیوں میں باندھ کر امیر شام کے ہاتھ فروخت کر دیں گے، تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لگا کہ میں صلح کر لوں اور معاہدہ کر لوں۔ امام حسن مجتبی کو کتنے چاہتے تھے؟ وہ آپ دیکھ لیں کہ مدائن میں جب زہر دیا گیا ایک مرتبہ امام کو، وہ زہر امام کی ران کے اوپر کیا، خنجر یا بیلچے، دو باتیں، یا خنجر سے مارا گیا یا بیلچے سے مارا گیا، زہر آلود خنجر یا زہر آلود بیلچہ۔ تو جس قالین پر، جس خیمے کے اندر امام آرام کر رہے تھے، امام حسن مجتبی سے محبت کرنے والے کتنے تھے کہ اس قالین کو کھینچ کر نکال لیا گیا، امام حسن کو وہاں سے اٹھایا بھی نہیں گیا۔ عزیزان محترم، اطاعت یہ ثابت کرتی ہے کہ امامت اور امام سے محبت کرنے والے کتنے ہیں۔ یہ اتنی عظیم شخصیات ہیں آپ کے سامنے، ہندو بھی چاہتے ہیں اہل بیت کو، چاہتے ہیں نا، آپ کے سامنے کربلا بھی جاتے ہیں، سکھ بھی جاتے ہیں، دنیا کے تمام مذاہب میں لوگ موجود ہیں جو ان ہستیوں سے محبت کرتے ہیں، قصیدے لکھتے ہیں۔ اتنی عظیم کمالات ہیں ان شخصیات کے اندر کہ جو پاکیزگی جس کے اندر کسی حد تک ہوگی وہ ان سے نفرت نہیں کر سکتا۔ حتیٰ وہ لوگ جنہوں نے بیویوں کی چادریں اتاری وہ بھی رو رہے تھے۔ روایات میں کیا ملتا ہے؟ بیویوں کی چادریں اتارنے والے بھی، بیویاں پوچھتی تھی کہ عجیب لوگ ہو تم، چادر بھی لوٹتے اور روتے بھی ہو، تو کیا کہتے؟ لوٹتے اس لیے کہ اگر ہم نے نہ لوٹا تو کوئی اور لوٹ کر انعام لے جائے گا، لیکن روتے اس لیے کہ آپ آل رسول ہیں، آپ آل رسول۔ عزیزان محترم، امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی پر ہم آئیں، کتنے سال امام علیہ السلام رہے اس دنیا میں؟ کتنے سال رہے؟ 28 سال۔ 232 ہجری میں امام کی ولادت ہوتی ہے، اور تاریخی بعض تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن ایک مستند آپ کہہ لیں یا جس کے حوالے موجود ہیں، 260 ہجری میں امام علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو کتنے متی ملے؟ کیا امام کو چاہنے والے، امام کا عزت احترام کرنے والے کم تھے؟ نہیں، بہت تھے، شہر بھرے ہوئے تھے۔ جب وہ آیا، ایک راہب آیا، ایک جادوگر آیا، وہ راہب آیا جس نے ایک نبی کی پنڈلی کی ہڈی اپنے ہاتھ میں رکھ کے دعا مانگتا اور بارش ہوتی، امام علیہ السلام نے اس کا وہ فتنہ ناکام بنایا، اور امام کی دعا پر اتنی بارش ہوئی کہ پھر لوگوں کو بھاگنا پڑا اپنے گھروں کی طرف۔ بڑے لوگوں نے احترام کیا، بڑے لوگوں نے عزت کی، لیکن ان میں سے کتنے تھے جو امام حسن عسکری کو چاہتے تھے؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لے کہ جب اپنے قریبیوں سے امام کو گفتگو کرنی پڑتی تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ امام جب گھوڑے پر سوار ہو کر محل کی طرف جا رہے ہوتے، حاکم کے دربار کی طرف جا رہے ہوتے، تو اس وقت ضروری باتیں کرتے ساتھ والے سے۔ جب یہ عالم ہو گیا کہ جاسوس امام کے گھر کے اندر تک پہنچ گئے، اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت مخفی ہوئی، اسے مخفی رکھا گیا، اور کسی نے امام کی زیارت نہیں کی سوائے چند لوگوں کے، چند مخصوص لوگوں کو بلا کر امام نے زیارت کروائی۔ یہ حالت تھی کہ امام کے گھر میں جاسوس موجود تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن عسکری کے پیروکار اور امام حسن عسکری کو چاہنے والے کم تھے۔ اگر مطیع لشکر موجود ہو، اگر اطاعت گزار لشکر موجود ہو، تو امام اس تنہائی کے عالم میں نہیں رہتا۔ لیکن جب عزت کرنے والے بہت ہوں، دعائیں منگوانے والے بہت ہوں، حاجتیں پوری کروانے والے بہت ہوں، لیکن امام کے حکم پر گردن دینے والے کم ہوں، تو پھر ائمہ ان حالات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ کیا فرمایا امیر المومنین نے؟ امیر المومنین نے فرمایا میں تم لوگوں سے کیا کروں؟ تم لوگ جو میری اطاعت نہیں کر سکتے، تم جیسے لوگوں کے ساتھ کوئی رہبر کچھ نہیں کر سکتا۔
تم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ سردی میں بلاؤں تو کہتے ہو سردی ہے، گرمی میں بلاؤں تو کہتے ہو گرمی ہے. تمہاری ایسی حالت ہے جیسے حجلہ نشین عورتوں کی حالت ہوتی. جنگ کی تم سے بات کروں تو تم لوگوں کی آنکھیں ایسے پتھرا جاتی ہیں جیسے موت تمہارے سامنے کھڑی. تم لوگوں کی وجہ سے مجھے یہ تانا سننے کو مل رہا ہے کہ علی ہے تو بہادر لیکن جنگ لڑنی علی کو نہیں آتی. جبکہ میں 18 کا بھی نہیں ہوا تھا تو تلوار اٹھا لی تھی میں نے. خطبہ نمبر 37 میں امام نے کیا فرمایا؟ میں اس وقت چٹان کی طرح کھڑا تھا جب سب ڈر کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے. میں تو وہ ہوں. امام نے فرمایا جب سب گونگے تھے تو میں بول رہا تھا. میرے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ علی ہے تو بہادر. میرے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ علی بہادر تو ہے لیکن علی کو لڑنا نہیں آتا، علی کو جنگ کا طور طریقہ معلوم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عزیزان محترم مطیع نہیں تھے. یہ تمام ائمہ کا درد ہے، تمام ائمہ کا درد ہے کہ ائمہ کو اطاعت گزار نہیں ملے، اطاعت نہیں کرتے تھے، اپنی منمانی کرتے تھے. یہ درد آج بھی باقی ہے. آج بھی وہ شخص جو اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا وہ کیسے تشیع کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کیسے شیعت کا دعویٰ کرتا ہے، کس منہ سے اپنے امام کے سامنے حاضر ہوگا. امام رضا علیہ السلام اگر ان لوگوں سے جو 2 مہینے تک نہیں ملے، جو جھوٹا دعویٰ کر رہے تھے، چاہتے تو تھے لیکن اطاعت نہیں کرتے تھے، تو ہماری حالت تو شاید ایسی ہو چکی ہے کہ 1200 سال ہو گئے امام زمانہ ظہور نہیں کر رہے. 2 مہینے میں شاید انہوں نے اپنی حالت ایسی بنا لی تھی کہ امام رضا نے ملاقات کا موقع دے دیا، لیکن ہماری حالت شاید 1200 سال سے ایسی نہیں ہو سکی. کتنی نسلیں گزر گئیں، ہم میں سے کسی نسل کی ایسی حالت نہیں ہو سکی کہ امام پردہ غیبت سے باہر آ جائے. کیا امام نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ چاہتے تو یہ ہیں، محبت تو کرتے ہیں، لیکن کتنے ہیں جو اطاعت کریں گے میری، کتنے ہیں جو مطیع ہیں؟ وہ کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ وہ پیمانہ جو غیبت کے زمانے میں ہمیں دیا دین نے، اس پیمانے سے دیکھ رہے ہوں گے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے اہتمام کیا، امام نقی علیہ السلام نے بھی کیا، امام جواد علیہ السلام نے بھی کیا، کیونکہ جو زمانہ آ رہا تھا یہ ائمہ دیکھ رہے تھے کہ کس زمانے کی طرف مکتب جا رہا ہے، دین کس زمانے کی طرف جا رہا ہے، یعنی غیبت کی طرف، زمانے غیبت کی طرف ائمہ کی توجہ تھی کہ جب ان کا امام موجود نہیں ہوگا تو اس وقت ان کی رہنمائی کے لیے اور ان کو دشمن کے شر سے بچانے کے لیے کیا اہتمام کیا جائے گا یا کیا اہتمام ہے دین کے پاس، سبحان اللہ، اس کے لیے تیاری کی. میں نے اسی لیے بات اس سے شروع کی. عزیزان محترم، یہ مسئلہ ان کے لیے جو اطاعت کریں، یہ بات ان کے لیے جو اپنے آپ کو شیعہ کہلانا چاہے حقیقی معنی میں، جو یہ خواہش رکھیں کہ امام بھی ہمیں شیعہ کہے، جو یہ خواہش رکھے امام ہمیں اپنا مطیع سمجھے، یہ اگلی بات اور اگلا موضوع ان کے لیے. اگر کوئی اطاعت سے آزاد ہے تو اس کے لیے بحث ہی نہیں. ماشاءاللہ. اگر کوئی اپنے آپ کو امام کا مطیع نہیں سمجھتا تو اس سے یہ بحث، یہ بات اس سے مخاطب نہیں. لیکن جو اپنے آپ کو امام کا مطیع سمجھتا ہے پھر وہ امام کی ساری بات مانے. پھر وہ یہود کا یہ رویہ نہ اپنا ہے بنی اسرائیل کا کہ بعض مان لی اور بعض نہیں مانی. ان 3 ائمہ نے خصوصیت کے ساتھ غیبت کے لیے، زمانے غیبت کے لیے اپنی تعلیمات سے، اپنے اعمال سے قوم کو تیار کیا کہ یہ فقیہ کی ولایت کے لیے تیار ہو جائے. جب ہم نہیں ہوں گے تو یہ اس قابل ہوں کہ ان پر کوئی فقیہ ولایت کرے، حکومت کرے تو یہ اس کے لیے آمادہ اور تیار ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 3 ائمہ نے قوم کو تربیت دی. ظاہر ہے جب ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا تربیت دی. یہ وہ مظلوم امام حسن عسکری، امام نقی، امام تقی علیہ السلام، جن کے لیے شیعوں کے پاس کوئی ٹائم نہیں. سبحان اللہ. ان ائمہ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے.
آپ ذرا ایک سروے کریں نا، آپ تو الحمدللہ پڑھے لکھے علاقے میں، یہاں آپ کا شعور بھی ہے، علماء سے آپ کے تعلقات بھی ہیں، کتابیں بھی آپ پڑھتے ہیں، ایک ایجوکیٹڈ ماحول ہے. ذرا آپ اندرون پاکستان کے اندرون علاقوں کی طرف چلے جائیں، پنجاب کے بعض علاقوں کی طرف چلے جائیں، سندھ کے بعض علاقوں کی طرف چلے جائیں. حالات بعض جگہ ایسے ہی ہے، میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، بعض جگہ حالات ایسے بھی ہیں کہ ان کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ امام حسین کے والد کا کیا نام. امام حسین کو روتے ہیں، امیر المومنین کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن دونوں میں رشتہ معلوم نہیں ہے. ان کے پاس تو پھر ان ائمہ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں. آپ ان سے کہیں ترتیب سے 12 اماموں کے نام بتا دو، صرف نام بتا دو. سیرت تو دور کی بات ہے، باقی سے دور کی بات ہے، ترتیب سے نام بتا دو. 2-4 ائمہ کے علاوہ نام بھی معلوم نہیں. ان ائمہ کے لیے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے نہ ہم نے ان کو پڑھا، نہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، نہ ہم نے غور کرنے کی کوشش کی. اسی لیے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ انہوں نے کس حالت میں زندگی گزاری اور تشیع کو اور مکتب کو بچانے کے لیے کیا اہتمام کیا. ایک اہتمام ان ائمہ نے، ان 3 شخصیات نے، ان 3 ہستیوں نے اس طبقے کے خلاف کیا جو اہل بیت کو اللہ کا شریک بناتے تھے. وہ طبقہ جو غلو کرتا تھا، اس کے لیے ایک اہتمام کیا، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کیا سلوک کیا. آج اگر کسی کے دل میں ان کے نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ائمہ نے اسی لیے بات سے شروع کی کہ اگر اطاعت کرنی ہے تو پھر یہ بات ہے، اگر اطاعت نہیں کرنی ہے، اپنی مرضی کرنی ہے تو جو کرنے کریں پھر، لیکن اگر اطاعت کرنی ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ آپ کے امام نے کیا کیا. یہ ایک موضوع ہے. دوسرا موضوع یہ کہ ان شخصیات نے، ان ہستیوں نے، ان معصومین علیہ السلام نے، ان ائمہ نے یہ دیکھ لیا کہ آگے جو حالات بننے والے اتنے بھی ناصر نہیں ہوں گے کہ ہم ظاہر رہ سکیں. امام حسن عسکری تک حالات یہاں تک تو تھے کہ امام ظاہر رہ سکتا تھا، لیکن امام زمانہ کے زمانے میں ائمہ جانتے تھے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ اب امام ظاہر بھی نہیں رہ سکے گا. غیبت میں جانا پڑے گا. 11 حجت خدا کی اس قوم نے، اس امت نے، ان مسلمانوں نے شہید کروا دی. اب 12واں جو بقیت اللہ ہے اس کا تحفظ ضروری ہے، اس کا تحفظ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ امام زمانہ علیہ السلام کو حکمت خدا اور فیصلہ خدا سے امام نے غیبت میں جانا تھا. ان ائمہ نے کیا اہتمام کیا؟ ان ائمہ نے اہتمام کیا کہ جب امام نہیں ہوگا تو اس وقت حکومت اور ولایت کس کے پاس ہوگی؟ 12 ائمہ کے بعد تو کوئی معصوم امام نہیں ہے. امام زمانہ پر عصمت بھی ختم. 12 امام کے بعد معصوم امام اور کوئی نہیں جو اللہ کی طرف سے منظور. لیکن امت تو ہے، امت موجود ہے. امت کا کیا بنے گا؟ اس کے لیے امام حسن عسکری کی جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی، امام نے فرمایا کہ تم پر فقیہ کی ولایت ہوگی، مجتہد کی ولایت ہوگی. اور یہ امام حسن عسکری پہلی دفعہ نہیں کر رہے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش آیا جو مقولہ عمر بن حنظلہ کے نام سے مشہور ہے. وہ جا کر پڑھ لیں، اس سے یہ معاملہ وہاں پر بھی واضح ہو جاتا ہے. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا جب تم پھنس جاؤ کسی حالت میں تو تم ان فقہا کی طرف رجوع کرو جن میں یہ شرائط موجود ہیں. یہ تمہارے اوپر حجت ہے اور ہم ان کے اوپر حجت ہیں. تمہارا فیصلہ یہ کریں. ولایت فقیہ امام حسن عسکری کی میراث ہے. ہم ان لوگوں کو ملامت کرتے ہیں جو انبیاء کی میراث کو ٹھکرا دیتے ہیں. ملامت کرتے ہیں نا؟ نہیں کرتے. جو انبیاء کی میراث کی عزت نہیں کرتے، جو انبیاء کی میراث کا پاس نہیں رکھتے. اگر ہم خود ائمہ کی میراث کا پاس نہ رکھیں تو ہم کس زمرے میں آتے تھے؟ فقیہ نے ولایت اپنی جیب سے نہیں ڈالی، فقیہ کو ولایت امام معصوم نے دی. امام معصوم کو ولایت رسول اللہ نے دی ہے. رسول اللہ کو ولایت اللہ نے دی ہے. اصل ولی اللہ ہے. اصل حق کے ولایت کس کا ہے؟ اللہ کا. اور اللہ جس کو دے ولایت وہ حق رکھتا ہے. اللہ نے یہ حق کس کو دیا؟ رسول اللہ. رسول اللہ نے یہ حق کس کو دیا؟ امیر المومنین کو. امیر المومنین سے یہ حق چلتا رہا. امام زمانہ اس وقت زمانے کے عصر کے ولایت کس کے پاس ہے؟ کون ولی ہے؟
امام زمانہ علیہ السلام. امام کی غیبت کے زمانے میں کون رکھتا ہے ولایت کا حق؟ وہ فقیہ جس کی شرائط اہل بیت نے بیان کی. بہت اگر آپ کو وہ لوگ پسند نہیں جنہوں نے وراثت انبیاء کا احترام نہیں کیا، تو جو وراثت ائمہ کا احترام نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ باپ ولی ہے یا نہیں ہے؟ ہے ولی باپ؟ جی شوہر ولی ہے یا نہیں ہے؟ کبھی کسی نے سوال کیا کہ میرا شوہر تو معصوم نہیں ہے، یہ کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ کبھی کسی عورت نے سوال کیا کہ میرا شوہر تو معصوم نہیں ہے، یہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی کسی بیٹی نے سوال کیا میرا باپ تو معصوم نہیں ہے، یہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں سوال نہیں کیا؟ کیونکہ باپ کو ولایت اللہ نے دی ہے، شوہر کو ولایت اللہ نے دی ہے. یہ اصل میں ولایت الہی ہے جس کا ایک محدود اختیار میرے شوہر اور میرے باپ کے پاس ہے. اگر میں نے اس کی مخالفت کی، جو پابند متدین خواتین ہیں ماشاءاللہ وہ جانتی ہیں کہ اگر میں نے شوہر کی مخالفت کی یا باپ کی مخالفت کی تو میں نے اللہ کی مخالفت کی. ایسے کیا فرمایا حدیث میں؟ کیا موجود ہے؟ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر دروازے سے باہر قدم رکھے، جتنی دیر باہر رہے گی فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے. کیا کبھی یہاں سوال ہم نے اٹھایا کہ جی یہ تو یہاں تو یہ معصوم نہیں ہے ولی؟ سوال ہم اس وقت اٹھا سکتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی جیب سے ڈالا ہو. باپ کو بھی ولایت کس نے دی؟ اللہ نے دی. شوہر کو ولایت کس نے دی؟ اللہ نے دی. خود جب ائمہ کی حکومت تھی، جب امام علی علیہ السلام امیر المومنین کی خلافت کا زمانہ تھا، مختلف علاقوں کے جو گورنر تھے کیا وہ سارے معصوم تھے؟ جو امام کی نیابت میں حکومت کر رہے تھے، امام حسن مجتبیٰ کے اس 4 مہینے کے زمانے میں یا 6 مہینے کے زمانے میں مختلف علاقوں پر جو گورنر تھے ان میں سے کوئی ایک بھی معصوم تھا؟ نہیں. کیا اس وقت کسی نے سوال اٹھایا؟ ہاں اٹھایا. وہ سوال جو کوفہ میں سلیمان ابن سرد خزائی نے اٹھایا وہ آج بھی بات اٹھاتے ہیں. کیا سوال اٹھایا جب جناب مسلم آئے تو امام نہیں ہے، ہم تجھے نہیں مانتے، ہم تو امام کی پیروی میں ہیں. حضرت مسلم کو کس نے بھیجا تھا؟ امام حسین نے بھیجا تھا نا. جناب مسلم کس کے نائب تھے؟ امام حسین کے نائب تھے. کس کی طرف سے معین شدہ تھے؟ امام حسین کی طرف سے معین تھے. جس نے جناب مسلم سے بغاوت کی اس نے کس سے بغاوت کی؟ امام حسین سے بغاوت کی. سلیمان نے کیا کہا؟ ہم نے تو امام حسین کو بلایا تھا، تو حسین نہیں ہے، ہم تو تجھے نہیں مانتے. ساتھ نہیں دیا. اور جناب مسلم کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے تاریخ آپ جانتے ہیں. اگر اس وقت بھی کوئی سوال اٹھائے، ہاں وہ لوگ جو شرائط پر پورا نہیں اترتے. امام حسن عسکری نے یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، شروع کس سے کی؟ ان علماء سے جو یہود کے فاسق اور فتنہ پرست علماء تھے، جن کی اسیر رہی قوم، جو دین کے معاملات میں تحریف کرتے تھے، دین کو مفاد کے لیے استعمال کرتے تھے. امام نے ان کی مذمت کی اور کہا وہ لوگ جو ان کے اسیر ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے. اور پھر امام نے پیمانہ بیان کیا، دیکھو یہ شرائط جس فقیہ میں پائی جاتی ہوں گی، اپنا دامن اب اس کے ساتھ باندھ لو، اس کو اپنا رہبر بنا لو، اس کو اپنا رہنما بنا لو. اور آخر میں کیا فرمایا کہ اکثریت ایسے نہیں ہوں گے. یہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا. میں یہ ثابت نہیں کر رہا، میں صرف اشارہ آپ کی طرف کر رہا ہوں کہ یہ میراث اور یہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہمیں امانت دی تھی کہ جب امام معصوم غیبت میں ہوگا تو تمہارے اوپر ولایت کا حق فقیہ رکھتا ہے. رسول اللہ کی رحلت کے بعد ولایت کا حق کون رکھتا تھا لوگوں پر؟ امیر المومنین رکھتے تھے. کیا کسی نے یہ سوال اٹھایا تاریخ میں کہ جی رسول اللہ تو نبی تھے، وہ ولی، اور علی ولی؟ وہ تو نبی تھے تو وہ ولی تھے، تو علی کی ولایت اور نبی کی ولایت؟ بعض ممکن ہے اس طرح کے سوال اٹھائے بھی ہیں اور اٹھاتے بھی ہیں. بعض رسول اللہ کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا جی اللہ تو ولی ہے، لیکن اللہ کے بعد رسول اللہ ولی ہیں، تو یعنی اللہ جیسا اللہ ولی ہے ویسے ہی رسول اللہ ولی ہے. یہ مراد اللہ کی ولایت کا اپنا دائرہ ہے
رسول اللہ کی ولایت کا اپنا دائرہ ہے، امیر المومنین کی ولایت کا اپنا دائرہ ہے، اور فقی کی ولایت کا اپنا دائرہ ہے۔ اگر ہم فقی کو ولی کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم علی کے مقابلے میں ولی کہہ رہے ہیں، ہم علی کی اطاعت میں ولی کہہ رہے ہیں، کیونکہ علی کے بیٹوں نے کہا کہ جب ہم نہیں ہوں گے تو تم نے فقی کی ولایت میں رہنا ہے، لیکن تمہیں ولایت سے آزاد رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آزادی ہم نے کہاں سے نکال لی کہ ہم ولایت سے آزاد ہو جائیں؟ ولایت سے آزادی کی اجازت نہیں۔ اللہ ہمارا ولی ہے، رسول اللہ ہمارے ولی ہیں، رسول اللہ کے بعد آئمہ ولی ہیں، اور آئمہ زمانے غیبت میں فقی ہمارے اوپر ولایت کا حق رکھتا ہے۔ کوئی بھی تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر۔ میرے کرام، اب میں جو نعرے لگاؤں گا، شعار بلا دوں گا، آغا صاحب کی جو مجلس ہے اس کے عنوان سے ہی ہے، آپ دو مرتبہ یہ سب شعار بلند کرتے جائیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک کے زمانے کے حوالے سے لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، جو ہمارا موضوع چل رہا ہے آخر میں، لبیک قامنائی، لبیک قامنائی، لبیک قامنائی، لبیک قامنائی، اللہ بار محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، میں اپنی بات کو سمیٹوں اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وراثت ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف سے یہ ہمیں تعلیمات ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اور باقی ائمہ علیہ السلام نے ہمیں زمانے غیبت کے لیے یہ نظام دیا کہ تم غیبت کے زمانے میں جب ہوگے تو فقی کی ولایت میں رہو، جہاں بھی ہو فقی کی ولایت میں رہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جناب ابو ذر کو جب جلا وطن کیا گیا مختلف شہروں اور علاقوں میں، کیا جناب ابو ذر اس علاقے کی حکومت کے ماتحت رہے یا علی کی ولایت کے ماتحت رہے؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ولایت امیر المومنین کے ماتحت رہے نا، اسی لیے ایک جگہ بھیجتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں سے ابو ذر کو نکالو، ابو ذر حالات ہمارے خراب کر رہے ہیں، وہاں سے نکالتے کسی اور جگہ۔ ایک ابو ذر جو اگرچہ ہزاروں میل علی سے دور تھا، لیکن ایسے علی کی ولایت میں رہا کہ حکومتوں کے لیے خطرہ بن گیا۔ ایک ابو ذر، ایک بوڑھا، ایک ابو ذر، ایک عمار، 93 سالہ عمار، 93 سالہ عمار، ایک عمار ایسے ولایت علی کے تحت رہا کہ جوانوں کے لشکر میں بھی علی عمار کو یاد کرتے تھے۔ مالک کی تیز تلوار سے زیادہ تیز عمار کی زبان چلتی تھی، کس میں؟ ولی کے دفاع میں اور ولی کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کو روکنے میں۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا اس جنگ کے موقع پہ پتھر اٹھاتے ہوئے، ہے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ یعنی ولایت امام میں جو پورا اپنے وجود کے ساتھ اتر جائے، ایسا زمانہ بھی اس زمین پر آ جاتا ہے کہ وہ شیعہ، وہ پیروکار جو اپنے ولی کی ولایت میں ڈوب جائے، وہ معیار حق اور باطل بن جاتا ہے۔ امام تو معیار حق و باطل ہیں ہی، رسول اللہ معیار حق و باطل ہے، امیر المومنین کی ذات معیار حق و باطل ہے۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 45 میں امیر المومنین نے خود فرمایا کہ رسول اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ یا علی، آپ مومن اور منافق کو پہچاننے کا معیار ہیں۔ اسی طرح ہر زمانے میں امیر المومنین کے بیٹے ائمہ حق اور باطل میں تمیز کا معیار اور میزان ہے۔ وہ تو ائمہ ہے، کہہ سکتا ہے کوئی معصوم ہستی ہے، جی وہ تو امام ہے، لیکن شیعہ بھی اس مقام تک جا سکتا ہے کہ کسی زمانے میں جب فتنے اٹھ رہے ہوں تو یہ سمجھنا ہو کون ولی کے ساتھ ہے اور کون ولی کے ساتھ نہیں ہے، تو اس شیعہ کو دیکھ لو کہ وہ کہاں ہے۔ حضرت عمار اس شیعہ کا نام ہے جو ان فتنوں کے زمانوں میں معیار حق و باطل بن گیا۔ جب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، تو رسول اللہ نے پہلے سے معیار بیان کر دیا کہ عمار کو جو قتل کرے گا وہ باغی گروہ۔ یہ کب ہوتا ہے عزیزان محترم؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اطاعت تک پہنچ جائیں۔ جب ہم کہاں تک پہنچ جائیں؟
اطاعت تک پہنچ جائیں. جب ہم اپنے آپ کو مطیع سمجھیں, جب ہم اپنے لیے لازم قرار دیں کہ ہم نے امام کی حکم اور ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. 100% نتائج نہ بھی ہوں, کوشش کریں. امیر المومنین کیا فرماتے, کوشش تو کرو. نہج البلاغہ میں فرماتے کوشش تو کرو. یہ تم لوگوں نے کیا رویہ بنا لیا ہے کہ اگر سب پہ عمل نہیں ہو سکتا تو بعض پر بھی نہیں کرتے. امام نے فرمایا کوشش تو کرو, ہماری اطاعت کی کوشش تو کرو. اور یہی دکھ تھا عزیزان محترم ائمہ کو, مطیع نہیں ملے. اور جب مطیع نہ ملیں, جب اطاعت گزار نہ ملیں, تو پھر ائمہ کے ساتھ, کریم امام کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, کس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے. امام حسن عسکری کی شہادت کے دن ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام جن کے گھر میں جاسوس رہے, امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا, امام کو شہید کیا گیا. امام کا جنازہ امام کے گھر کے صحن میں رکھا تھا. اور جب وہ شخص آیا جنازہ پڑھانے کے لیے جس کو اجازت نہیں تھی, تو اچانک ایک کمرے سے امام زمانہ علیہ السلام وارد ہوئے, اور امام نے دامن اس کا کھینچ کے پیچھے ہٹایا اور کہا چچا جنازہ اپنے بابا پر میں پڑھاؤں گا, آپ نہیں پڑھا سکتے. اس موقع پر امام زمانہ علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا. آپ مجلس امام حسن عسکری میں ہیں, آپ امام زمانہ کو پرسہ دینے آئے ہیں, امام زمانہ کی خدمت میں ان کے بابا کی شہادت کی تعزیت پیش کرنے آئے ہیں, امام حسن عسکری علیہ السلام کے غم میں آپ شریک ہیں. میں کہوں گا مولا آپ کا جنازہ تو رکھا گیا, آپ کا جنازہ پڑھا بھی گیا, اگرچہ حالات ایسے تھے کہ بیٹا جنازہ پڑھ کے چلا گیا, بیٹا غیبت میں چلا گیا, اگرچہ حالات ایسے تھے کہ آپ کے گھر میں جاسوس موجود تھے, لیکن آپ کے جنازے کی بے حرمتی نہیں کی کسی نے. لیکن آپ کے جد حسن مجتبیٰ کے ساتھ کیا ہوا, مسلمانوں نے 70 تیروں سے جنازے کا استقبال کیا. تاریخ میں موجود ہے 70 تیروں نے استقبال کیا. ایک روایت مقتل مکرم میں ہمیں ملتی ہے کہ امام زین العابدین وہ دنیا کا واحد بیمار ہے جس بیمار کی عیادت تازیانوں سے کی گئی ہے. یہ وہ جنازہ ہے امام حسن مجتبیٰ کا جس کو مسلمانوں نے تیروں سے استقبال کیا. تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا, 1 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ زہر دیا گیا. اور جب 6 مرتبہ زہر دیا جا چکا تو حضرت عباس نے امام حسن مجتبیٰ سے گزارش کی, بھیا آپ نے پہلے تو مجھے اجازت نہیں دی, لیکن اب اجازت دیں کہ اب آپ کی حفاظت پہ میں مامور رہوں. اب عباس حسن کی حفاظت کرے, اب کوئی کسی کو آنے کی اجازت نہ ہو. ایک عالم دین نے ایک روایت بیان کی کہ جب امام حسن مجتبیٰ کو آخری مرتبہ زہر دیا گیا, اس سے پہلے کس طرح رہتے تھے. امام حسن مجتبیٰ ایک بستر پر لیٹتے, مریض سے, امام بیمار ہو چکے تھے. ایک بستر پر ساتھ امام حسین لیٹتے تھے اور ایک بستر پر جناب زینب لیٹتی تھی. کیا امتحان ہے جناب زینب کا, کس کس امتحان سے گزری ہے جناب زینب. ایک روایت یہ بیان ہوئی, وہ جو آخری زہر دیا گیا امام حسن مجتبیٰ کو, روم سے وہ زہر منگوایا. امیر شام نے کہا کہ یہ وہ زہر ہے کہ اگر چلتے دریا میں اس کو ڈال دیں تو دریا کی سب مچھلیاں مر جائیں گی. وہ زہر اس لعین عورت کے حوالے کیا اور اس کو کچھ وعدے دیے. اس سے کہا کہ اگر تو یہ زہر حسن مجتبیٰ, کون حسن مجتبیٰ, کریم اہل بیت. امام حسن مجتبیٰ کو کہا جاتا ہے کریم اہل بیت. آپ نے کوئی دعا مانگنی ہو, کوئی مشکل آپ کی حل نہ ہو رہی ہو, کریم اہل بیت کا واسطہ دیا کرے. کون کریم, وہ کریم جس کے سامنے شامی نے آ کر اتنی گالیاں دی, اتنی توہین کی کہ اس کا سانس پھول گیا. اس نے امیر المومنین کو گالیاں دی, اس نے امام حسن مجتبیٰ کو گالیاں دی. جب گالیاں دے دے کے تھک گیا تو امام نے کیا فرمایا, لگتا ہے تو بھوکا بھی ہے اور لگتا ہے تو تھکا ہوا بھی ہے. میرا گھر مدینہ میں بڑا وسیع ہے, اگر تو میرے گھر آ جا میں تجھے کھانا بھی کھلاتا ہوں, تجھے رہنے کی جگہ بھی دیتا ہوں, اگر تو مقروض ہے تو تجھے مال بھی دیتا ہوں. وہ کریم امام, اس کریم امام کے ساتھ کیا کیا, اس لعین عورت نے اسے وعدہ دیا گیا کہ اگر تو حسن مجتبیٰ کو زہر دے دے گی تو تیری یزید سے شادی کروائی جائے گی اور تجھے شام کی ملکہ بنایا جائے گا. وہ لعین عورت زہر لے کر آئی. عزاداروں,
زہر کی شہادت تلوار کی شہادت سے بہت مشکل ہے. تلوار کی شہادت اپنی جگہ مشکل ہے، لیکن جو زہر کی شہادت کا جو درد ہے، جب انسان کے وجود میں زہر داخل ہوتا ہے تو انسان کو بے انتہا پیاس لگتی ہے، بہت سخت پیاس لگتی ہے. امام جواد کو بھی اس لعین عورت نے زہر دیا تھا. جب امام جواد کو زہر دیا تھا، امام علیہ السلام کے وجود میں زہر گیا، امام کو پیاس لگ رہی تھی، امام زمین پر تڑپ رہے تھے، وہ عورت کھڑی ہو کر ہنستی رہی، اس نے پانی نہیں دیا. امام حسن مجتبیٰ کو کس حالت میں زہر دیا؟ امام کا روزہ تھا، امام نے روزہ رکھا ہوا تھا، گرمی کا دن تھا. جب افطار کا وقت ہوا، جس شربت سے امام نے افطار کرنا تھا اس شربت کے اندر زہر ملایا گیا. وہ زہر ملا کر امام حسن مجتبیٰ کو دیا گیا. امام نے جب زہر پیا، زہر کا اثر شروع ہوا. کیا اثر ہوا؟ امام کے جگر کے ٹکڑے کٹنا شروع ہوئے. امام کے جگر کے ٹکڑے کٹنا شروع ہوئے. ایک تھالی تھی، ایک تشت تھا جس کے اندر امام کے جگر کے ٹکڑے خون کے ساتھ باہر آ رہے تھے. امام حسن مجتبیٰ نے امام حسین کو بلایا، بلا کر بھیا کو وصیتیں کرنا شروع کی، وصیتیں کرنا شروع کی. امام حسین نے صحت کی دعا دی کہ اللہ آپ کو صحت دے بھیا، اللہ تجھے صحت دے. تو اس وقت امام حسن نے اشارہ کیا، اے حسین، وہ جو تخت پڑا ہے اس کے نیچے ایک تشت ہے، اس تشت کو باہر نکال کے ذرا دیکھ تو اس میں کیا ہے. جب امام حسین نے وہ تشت نکالا تو کیا دیکھا؟ بھیا کے جگر کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں جو زہر کے اثر سے خون کے ساتھ باہر آ رہے ہیں. یہ جگر کے ٹکڑے دیکھ کے زاروں قطار حسین نے رونا شروع کیا، حسین نے آنسو بہانا شروع کیے، حسین نے رونا شروع کیا. امام حسین کو جو روتے ہوئے حسن مجتبیٰ نے دیکھا تو کیا فرمایا؟ اے حسین، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین تو میرے جگر کے ٹکڑے دیکھ کر روتا ہے، میں تیرے وجود کے ٹکڑے دیکھ کر روتا ہوں. میرا جگر ٹکڑے ہو رہا ہے لیکن میرے ساتھ تو موجود ہے، عباس موجود ہے، زینب موجود ہے. لیکن جب لعین تیرے جگر کے ٹکڑے کریں گے تو تیرے پاس نہ عباس ہوگا، نہ تیرے پاس علی اکبر ہوگا، نہ بہن مرہم رکھ سکے گی. اجرکم ربکم. کچھ دیر گزری، امام حسین علیہ السلام کے لبوں سے ایک جملہ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون. حسن مجتبیٰ چلے گئے، امام سبز قبا چلے گئے. جنازہ آمادہ ہوا، جنازہ تیار کیا. امام نے وصیت کی تھی، حسین اگر ہو سکے تو مجھے اپنے نانا کے ساتھ دفن کرنا، مجھے اپنے نانا کے ساتھ دفن کرنا. میں حقدار ہوں، میں بغیر اجازت اس گھر میں جانے کا حقدار ہوں. لیکن اگر حالات نہ ہوں، اگر موقع نہ ملے تو پھر مجھے اپنی دادی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ دفن کر دینا، پھر مجھے وہاں دفن نہ کرنا. جنازہ تیار ہوا، جنازے کا استقبال کیا مسلمانوں نے. کیسے استقبال کیا؟ وہ لوگ جنہوں نے استقبال کیا بعد میں جنازے میں بھی آئے، جنازہ بھی پڑھا انہوں نے، وہ آئے جنت البقیع میں، دفن میں بھی شریک ہوئے. لیکن استقبال کیسے کیا؟ تیروں سے استقبال کیا. یہ وہ جنازہ تھا جو کفن سفید گیا، لیکن جب بہن زینب کے پاس جنازہ پلٹ کر آیا تو کفن سفید نہیں تھا، خون حسن مجتبیٰ سے لال ہو چکا تھا. میں کہوں گا جناب زینب، اے بی بی، کیا صبر پایا ہے آپ نے، کیا امتحان ہے آپ کو. المصائب کیوں کہا گیا یہ دیکھ کر سمجھ آتی ہے. ایک وقت ہے کہ بھائی کا جنازہ ہے، جنازے پر تیر ہیں اور آپ جنازے سے تیر نکال رہی ہیں. لیکن ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ جب آپ کا ایک بھائی تیروں کے اوپر ہوگا اور آپ اس وقت اپنے بھائی کی لاش کو ہاتھوں میں لے کر کیا کہیں گی؟ انتل حسین، کیا تو میرا حسین ہے؟ اور اسی مدینہ کی طرف رخ کر کے فرمائیں گی، یا رسول اللہ، آپ پر آسمان کے ملائکہ سلام پڑھتے ہیں، یہ آپ کا حسین ہے جس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے اور ہم آپ کی بیٹیاں ہیں جن کو اسیر بنا لیا گیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.